بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تقدیر پر ایمان ہماری زندگیوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ارد گرد نظر ڈالتا ہے اور اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس پر یہ حقیقت اشکار ہوتی ہے کہ اس کی تشکیل میں 101 چیزیں ہیں جن میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جیسے اس زمین کی آب و ہوا کا تعین کرنے میں، دریاؤں کے بنانے اور ان کا رخ متعین کرنے۔ اس کے علاوہ زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات و نباتات کی پیدائش میں اس کا کوئی زور نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل بے اختیار پاتا ہے۔ جب وہ اپنے اوپر غور و خوض کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے قابو سے باہر ہیں، یعنی کہ اس کی ذہنی صلاحیت، جنس، شکل و صورت اور دل و دماغ کی بہت ساری خوبیاں جو کہ اس کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ زندگی کے ان تمام پہلوؤں میں وہ اپنے آپ کو اس عظیم اور طاقتور ذات کے سامنے بالکل بے بس و لاچار محسوس کرتا ہے جس نے اس سے تخلیق کیا ہے۔ دوسری طرح بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں انسان خود کو کافی بااختیار محسوس کرتا ہے۔ جب وہ تمام تر مشکلات اور محدود ذہنی و جسمانی صلاحیت کے باوجود انسان کی بے پناہ ترقی کو دیکھتا ہے تو اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ قدرت کے کھیل میں محض ایک کٹ پتلی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سی اتھارٹیوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تقدیر اور ہر کام میں کرنے میں آزادی جیسی پیچیدہ مسئلے میں قرآن و سنت نے انسان کی بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ تقدیر کے سلسلے میں اسلام نے جو پہلا اصول پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو کلی طور پر اپنی تقدیر پر قادر ہے اور نہ ہی وہ تقدیر کے اندھے قانون کا پابند ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حکمیت کا تعلق ہے تو وہ ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے جو ہر جگہ غالب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بیٹے، یا ان میں نر اور مادہ جوڑتا ہے اور جس سے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تصدیق کرو کہ وہ علم اور طاقت رکھتا ہے، اس لیے انسان مکمل طور پر اللہ کی حکمیت کے زیر اثر ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرے اور اس کو سر انجام دینا چاہے، یا اچائی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنا چاہے، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتا، اس کے باوجود کہ وہ اپنے ارادوں اور عمل میں بااختیار ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق تمام چیزوں اور ان کی کارکردگی کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔